اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ 11واں پارہ سورہ یونس اور اس کی 57 اور 58 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصہ کلام پاک میں کلام مجید قرآن پاک کی عظمت، اس کی قدر بیان فرمائی کہ جس رات میں یہ نازل ہوا اس کو لیلۃ القدر کہہ دیا گیا۔ بہت عظمت والی رات ہے۔ دنیا میں بہت راتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، مگر وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے گمراہ اور ٹھوکریں کھاتی انسانیت پر رحم فرمایا اور اپنے آخری رسول اور سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کھڑا کیا کہ اس کتاب کے ذریعے دنیا کو بدل، یہ بالکل کھڈ میں گر گئے ہیں، اس پستی سے نکال کر انہیں بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اور اسی لیے قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ چھوٹی نعمت نہیں جو تمہیں ملی ہے۔ دوسری آیت میں کیا کہا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوئی ہے جو قرآن اترا۔ اس کو کتابوں میں سے کتاب نہ سمجھنا کہ کتاب ہے مسائل کی، فقہ کی کتابوں کی طرح وضو نماز کے مسئلے اس سے سیکھنا ہے، یا گنڈے تعویذ کی کوئی کتاب ہے، یا جن بگانے کے لیے گھر میں رکھنا ہے، ایسا نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی بہت بڑی رحمت۔ اس نے بڑا انعام فرمایا انسانوں پر کہ جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں میں رسول کریم ہے، فرشتوں میں معزز فرشتہ، کوئی اس کی شان کا نہیں، اللہ کے یہاں مطاع ہے، سب فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں، وہ چنا فرشتہ، اور بشروں میں سے اس کو منتخب کیا۔ ساری انسانیت پر نظر ڈالی اللہ تعالیٰ نے، نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق ابدا۔ نہ آپ جیسا کوئی اللہ نے پیدا کیا اور کہنے والا کہتا میرا ایمان اور یقین ہے کہ نہ کبھی پیدا کرے گا۔ جو بنانا تھا نا آپ کو وہ بنا دیا۔ تو فرشتوں کا سردار، ادھر انسانوں کا سردار، اور ادھر کتابوں میں سے آخری کتاب جس پر اللہ نے کہا بس جو باتیں میں نے کرنی تھی نا، لوگ کہتے اب کوئی اللہ نہیں بات کرتا، میں بے موقع بولتا جائے، اب فرشتوں سے کرتا ادھر گنگا نہیں ہو گیا، مگر انسانوں سے جو بات کرنی تھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وہ تو کر دی، اور ایسی کامل اور مکمل کہ ضمانت دے دی کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی اس کو بدل نہیں سکے گا، نہ اس میں تحریف ہوگی، نہ اس کو ماننے والے سارے کافر ہو جائیں گے۔ دو ہی خطرے ہوتے تھے کہ یا تو کتاب میں لوگ تحریف کر دے بدل دیتے، یا وہ پوری امت ہی کافر اور مشرک ہو جاتی تھی، حق کہنے والا کوئی گروہ رہتا ہی نہ تھا۔ یہ دونوں گارنٹیاں اللہ نے دے دی کہ یہ کتاب میں نے اتاری ہے، میں اس کی حفاظت کروں۔ اس لیے غیر مسلمانوں نے بھی پوری کوشش کی، قرآن مجید کے کئی ہزار نسخے اکٹھے کیے پوری دنیا سے، مختلف زمانوں کے، ان کا مقابلہ کیا، سوائے کتابت کی کوئی غلطی ہو کوئی فرق نہ نکلا۔ مان گیا کہ قرآن مجید جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گا نا، اللہ کا کلام ہے، یعنی کتاب اسی شکل میں آئی، بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور امت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی، بہت سے صحابہ سے یہ مضمون منقول ہے کہ اس امت میں ایک گروہ قیامت تک ایسا رہے گا جو دین پر جمع رہے گا اور دین کو قائم رکھے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک وہ دین کو اپنی اصل حالت میں رکھے گا۔ اس لیے نہ کتاب بدلے گی، نہ پوری امت کافر ہو جائے گی، حق کے علم بردار رہیں گے۔ اس لیے کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی نہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت، فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، سب سے بڑی عید یہ اس کو منائیں، اور اسی لیے یہ عید جو عید الفطر آتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک جس میں قرآن اترنا شروع ہوا تھا وہ مہینہ ختم ہوا، اور قرآن جس غرض کے لیے ہے وہ بھی حکیم صاحب نے بیان کر دیا، ہدی للمتقین، صرف تقوی انسانوں میں پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب اتری کہ ان کے روگ دور کیے جائیں اور ان کو ہر برائی سے بچنا اور نیکی پر ڈٹے رہنا سکھایا جائے۔ یہ تربیت کی جائے کہ یہ اچھے
اور پاکیزہ انسان بن جائیں۔ کسی میدان میں بھی ان کا امتحان ہونا، صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہوں امیر المومنین ہوں یا غریب ترین مسکین ہو، ہر حال میں آزمایا جائے تو قرآن کی برکت سے وہ کھرے ثابت، کھرا سونا، ان میں کھوٹ نہ نکلے کوئی۔ اب قرآن مجید کی برکت تھی کہ تقویٰ پیدا ہوگی۔ تقویٰ یہی ہے کہ بچ بچ کر چلنا، خطرے کے جو مقام ہیں، کھڈ ہیں، ان سے گاڑی کو بچا کر لے جانا، ادھر کھڈ ہے ادھر نہ جانا، ادھر نہ، تو بچ بچ کر چلنا۔ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی کی راہ پہ چل، روکتا نہیں اسلام، بے شک آپ آسمانوں پر چلے جائیں، ترقی کریں، شہر بسائیں، اچھے لباس ایجاد کریں، زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش۔ بڑی پیاری مثال دی کہ کندھوں پر شیشوں کا ٹوکرا ہو تو آدمی اٹکھیلیاں نہیں کرتا، ناچتا نہیں، چور نہ ہو جائے، سنبھل کر چلتا۔ یہ سنبھل کر چلنا، محتاط زندگی، یہ تقویٰ۔ تو قرآن اس کے لیے آیا، تو اس کی تربیت کے لیے کہ ایک مہینہ تو ٹریننگ ایسی دی جائے نا کہ ان میں تقویٰ کی مشق ہو جائے۔ کس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اب تو ظالموں نے نکال لیا نا، وقت ہو گیا آپ کھانا چھوڑ دیں۔ بھائی اذان کس لیے؟ مسجدیں بدعتوں سے بھر گئیں کہ سب مولوی حضرات کھانا بند کر دیں۔ کیوں بند کریں؟ آپ اللہ اکبر کہیں، اللہ کا نام سن کر وہ رک جائیں گے۔ بڑے حاکم نے حکم دے دیا، اور شام کو بھی یہی کہیں اللہ اکبر۔ یہی ہوتا تھا، بدقسمتی سے تھوڑے سالوں سے چل پڑا، وقت ہو گیا روزہ افطار کرے۔ یہ بدعت کیوں ایجاد کرتے ہو؟ اللہ اکبر کہو، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام پر ہی اختتام ہو گئے۔ تو 30 دن یا 29 دن یہی مشق، اللہ روک دے رک جاؤ، حکم دے دے گا۔ جب روک دے ایک کچرا بھی پانی کا آپ نے پھر اپنے اندر اتارا، برباد آپ کی بات۔ اور شام کو ایک لمحہ پہلے کھول دیا سبزہ، مگر جب اجازت ملی اللہ اکبر، جو اللہ نے تقویٰ کے ساتھ ہی کیا نا، لتکبر اللہ علی ما ہداکم، کیونکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس لیے تکبیر اس کی بلند کرو۔ یہ روزے کو تکبیر بھی کہا کہ ایک منہ سے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ عمل پریکٹیکلی تم ثابت کرتے ہو کہ میری خواہش میری مرضی کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہے، روک دے گا رک جاؤں گا، اجازت دے گا اجازت دوں گا۔ اب جب شام کو اجازت ملتی ہے کھانا شروع کر دو، اس وقت وہ احتیاط کرے کہ ہاں سورج تو غروب ہو گیا، مگر میں نے ہٹ کر ہی ذرا، تو کہا احب و عبادی رہی آجنوں فطرہ، مجھے سارے بندوں میں سے وہ بندے پیارے ہیں جو جلدی کرتے ہیں کھانا کھائیں۔ میں نے دسترخوان کھول دیا، یہ رزق میرا ہے، میں نے اجازت دیا، آپ کیوں رکے ہوئے؟ گر تماں خاص من سلطان دی، شاعر کہتا اگر بادشاہ ہی چاہتا ہے کہ تم تماں کا مظاہرہ کرو، لالچی بندو، ٹوٹ پڑو میرے کھانے پر، خاک برفر کے کناز باز، پھر تو جو کناز کرتا نہیں مجھے کھانے کی اتنی ضرورت نہیں، لعنت ہے اس پر، اس کے سر پر خاک پڑنی چاہیے۔ مالک الملک کہہ رہا کہ میرا دسترخوان ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں پہنچا کہ صاحب اس کے نمونے بیان کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر ادا میں عبدیت تھی، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے، اس کے سامنے جھکے رہے، کھانے کے لیے بھی کبھی میز کرسی پر نہ بیٹھے، یہ جو اس طرح متکبروں کی طرح نہیں بیٹھے، گھٹنے دونوں جیسے اتحیات میں اس طرح بیٹھ کے جھک کر، اور کہتے میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام اپنے آقا کے دسترخوان پر کھاتا ہوں۔ اس وقت یہ سمجھے کہ سارا پھل ینظر انسان ہو طعام ہے، کس نے بارشیں برسائیں، کس نے زمین سے یہ انگوریاں نکالیں، پھر یہ فصلیں پکی، پھر کاٹی گئیں، پھر پکایا گیا۔ اللہ کہتا قرآن میں اپنے کھانے کو دیکھ تو صحیح، کتنے کارخانے دوڑے اور ایک لقمہ تجھ تک پہنچا، تو شکر ہی نہیں ادا کر۔ تو قرآن مجید جو آیا ہے یہ رمضان المبارک میں آیا، تقویٰ سکھانے کے لیے آیا، روزہ بھی تقویٰ کی مشق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب جو تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری گئی، اس میں 4 باتیں ہیں، خوشیاں منانی ہیں تو اس پر مناؤ۔ اسی لیے اس کے بعد پھر عید الفطر ہی رکھ دی گئی کہ قرآن کی آمد کی گئی خوشی ہے، عبادت کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں روزوں میں اس کی معافی کے لیے بھی میدان میں نکلو، اللہ کے سامنے عاجزی سے کہو کہ اللہ جو کچھ ہوا تیرے فضل و کرم سے ہوا، اس کو قبول کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ ان پر بے شمار رحمت نازل کرے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ مگر آپ قرآن میں دیکھیں جب دونوں باپ بیٹا بنا رہے دعا کس طرح کرتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ آپ پڑھے لکھے لوگ عربی زبان سے،
بھائی ربا نقبل نہیں کہا کہ اللہ قبول ہو، تقبل تکلف سے کہ قبول کے لائق نہیں اگر تو اپنی مہربانی سے قبول۔ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں مگر کوئی ناز نہیں، کوئی عجب نہیں، کوئی نخرہ نہیں کہ ہم بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، شکر گزار کہ تیری مہربانی تو ہم سے کام لے رہا، تو ہی ہماری دعائیں سننے والا، سارے حالات کو جاننے والا، ہمارے آج یہ عمل جو قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں منانی ہیں تو اور عیدیں اور خوشیاں چھوڑو، اس پر خوشی مناؤ کہ اللہ کا فضل ہوا، انسانوں پر اللہ نے رحم فرمایا کہ کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہو، خیر مما یجمعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے جتنا کوئی یہ لوگ اکٹھے کرتے ہیں نا، سونا چاندی، بینک بیلنس، زمینیں اور جائیدادیں اور کارخانے، ان سب سے یہ قرآن جو تمہیں ملا بہتر ہے، یہ دنیا کا مال و دولت جس کے سامنے کچھ نہیں، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی لوگ جمع کرتے ہیں ان سب سے یہ دولت بڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ اور چار باتیں جس کے بارے میں فرمائی، یا ایھا الناس، لوگو سن لو، اللہ کہہ رہا قد جاءتکم، تمہارے پاس آ گئی ہے اللہ کی طرف سے موعظۃ من ربکم، پہلا کام اس کتاب کا یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ ہے۔ موعظہ عام نصیحت ہوتی ہے، عام الگ ہے، جب ڈانٹ کر اور جھڑک کر پورے سختی کے ساتھ اور حکم دے کر سمجھایا جائے کہ بعد آ جاؤ ان چیزوں سے تباہ ہو جاؤ، موعظہ۔ تو اللہ فرماتا تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گئی، ایسی نصیحت آ گئی جس میں تمہیں وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر اس کی مخالفت کرو گے تو یہ سائل اور مسکین کی درخواست نہیں ہے کہ کوئی مانگے دروازے پر آیا مان لیا یا نہیں مان لیا، یہ مالک الملک تمہارے رب کا کلام، میں ربکم جو ساری کائنات کا مالک ہے اور جس کا یہ جہان ہے اور جو اس پر حکمران ہے، اس حاکم مطلق کی طرف سے یہ آیا موعظہ۔ اس کا پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں برائیوں سے ڈانٹے، بیمار کا علاج آتے ہیں نا طبیبوں کے پاس، ان کا پہلا کام کیا کہ پہلے وہ بیماری جو اس سے اس کو نجات دیں نا، بعد میں غذائیں دے کر طاقت بحال کرنی، سب بعد کا مرلہ، پہلے روگ تو اس کا دور ہو رہا جو اس کو تباہ کر رہا۔ اس کے لیے فرمایا موعظہ، پہلے یہ جھڑکیاں آئیں، وعیدیں آئیں، ڈانٹیں آئیں کہ نہیں عمل کرو گے انجام یہ ہوگا، دنیا میں بھی تباہ ہو گئے، آخر میں ان جھڑکیوں سے جو رعد اور برق تھی جن کو قرآن خود کہتا ہے کہ وہ بجلیاں تھیں، گرج تھی جس سے دنیا کانپ گئی، اور اسی لیے حالی مرحوم نے کہا نا وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ چور اور ڈاکو فخر کرتے تھے، مجلسوں میں لوگ بیان کرتے تھے میں نے اتنے ڈاکے ڈالے، اتنے قتل کیے، بلکہ اپنی زنا کی داستانیں محفلوں میں سناتے ہیں، بڑی یہ ان کی خوبی سمجھی جاتی تھی کہ فلاں خوبصورت عورت جس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، ساری داستانیں نام راز سناتے اور فخر کرتے۔ اب قرآن مجید کی برکت سے رہزنا حفظ و رہبر سے چھوٹی تبدیلی، علاج بھی کیا ایسا کہ بالکل چور اور ڈاکو جو تھے وہ رہبر بن گئے، وہ خود کافروں کی حفاظت کرنے لگ گئے کہ نہیں کسی کا مال نہیں ڈوبنا۔ ایسی ایسی مثالیں دین میں لوگوں نے دیکھی کہ صرف ایک قلم جو تھا نا دمشق سے لے کر کوئی عالم جب بھول گیا واپس نہیں کر سکا، بغداد چلا گیا، وہاں سے سفر کیا اور جا کر اس کو قلم واپس کر کے آیا کہ کل اس کا بھی حساب ہونا، میں اس کا قلم کیوں رکھوں اپنے پاس۔ تو فرمایا یہ چیز جو تمہارے پاس ہے اس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے این کتابیں نیز چیزیں دیگر، لوگوں نے اس کو کتاب سمجھ لیا کہ پڑھو اور تلاوت کرو ثواب ملتا، یہ سمجھا ہی نہ کہ یہ چار ہے اس کے فنکشن، چار کاموں کے لیے آئی تمہارے اندر ہو رہا ہے۔ موعظۃ، پہلے ایسی جھڑکیاں ڈانٹے ہیں کہ یہ برے کام چھوڑ دو، باقی تم وہ ڈر گئے ہو، وہ اعلان سننے کے بعد بعد آ گئے ہو، وشفاء لما فی الصدور، اور ساتھ فرمایا کہ صرف ظاہری برائیاں جو نا چوری ڈاکے زنا شراب اس سے نہیں چھڑاتی، اس سے اگلا جو ہے نا کہ بیماری کی جڑیں ختم کر دیتی ہے۔ کئی بیماریاں کے اوپر سے لوگوں نے کوئی نا گولی وغیرہ کئی وقتی طور پر آرام آ گیا مگر بیماری اندر ہی رہتی ہے، پھر اور کراتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جو خطبہ پڑھتے تھے جب جمعہ کا خطبہ دیتے یہ دوسرے موقع پر کوئی خطبہ تو خطبہ مسنونہ میں کہتے تھے کہ ہم تورے اللہ تعالیٰ تو اس سے پناہ مانگتے ہیں من سیئات اعمالنا، من اپنے جو نفوس کے شاگردان ہیں ان سے، اور برے اعمال، برے اعمال یہ سارے کو نظر آ جاتے ہیں جو اندر سے نا کہ نفس میں خرابیاں جڑیں تو وہ خطرناک، کسی سے بائی چانس گناہ بڑے سے بڑا بھی ہو جائے اتنا خطرناک نہیں، پھسل گیا
مگر جڑیں اس کی لگ گئی زنا کی، بدماشی کی، پلاننگ، منصوبے، سوچتے رہنا. یہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا الکبائر برید الکفر، نیک لوگوں نے صحیح کہا کہ یہ بڑے گناہ پھر آہستہ آہستہ کفر کے ہی پیغام بڑھیں گے. یہ قاصد آ گئے کہ تو کفر کی طرف چلنے لگا. کچھ دن سمجھے گا کہ برا ہے، یہ کام غلط مانے گا، پھر جواز ڈھونڈے گا، اندر ہی اندر فیصلے گا نہیں یہ مجبوری ہے، زمانے میں سود کے بغیر نہیں رہا جاتا، اس کو جائز بنائے گا. اور جائز بناتے بناتے مجبوری ختم ہو کر پھر مستحسن، پھر دلیلیں دے گا کہ نہیں یہ برائی ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات. آہستہ آہستہ اسٹیج بدلتے جائیں گے اور تباہ ہوتے جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظاہری برائیاں ان سے بھی چھڑاتا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اور ان کے پیچھے جو اندر ہے نا خرابیاں، کسی کے اندر حسد ہے، کسی کے اندر حرص ہے، کسی کے اندر شہوت ہے، تکبر ہے، کوئی اپنی عبادتوں پر نازنا، اتنی انگنت باطنی برائیاں. اللہ کے نیک بندے تھک گئے. آپ احیاء علوم دیکھیں کیمیا صاحب، امام غزالی جیسے لوگوں عمر گزارنے کے بعد کتابیں نہیں کہ یہ بیماری پیدا کس طرح ہوتی ہے، اور کبھی اتنی پوشیدہ ہوتی ہے کہ عالم بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میرے اندر تکبر ہے، حالانکہ ہوتا. گودڑی پہنی ہوتی ہے درویش نے، لوگوں کے سامنے مسکین بنا، اندر یہی ہے کہ لوگ میرے بڑا مان. گئی نہیں بیماری، صرف ظاہری طور پر مکاری کر رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ تمہیں ظاہری برائیوں سے بھی باز رکھتا ہے. جب ایسی وعیدیاں دھمکیاں سناتا نا کہ سن لو اللہ دیکھ رہا اور تم نے اس کے سامنے جانا ہے، کام جاتے ہیں، بڑے مجرم طائب ہو جاتے ہیں. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اور دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ جو دلوں میں بیماریاں اندر جو کسی کو نظر نہیں آتی، نہ لوگوں کی نگاہ وہاں تک، ان سے بھی آدمی کو تندرست کرتا. ظاہری اور باطنی روگوں سے نجات ہوگی. اب یہ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا، بیماریاں تو جاتی نہیں، سب برائیوں سے نجات پا لی، توبہ کر گیا. دو باتیں پھر اور باتیں اللہ نے بتائیں، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وہ تو سب لوگوں کے لیے، سیکھنا چاہیں قرآن تو لوگوں سب کے لیے نصیحتیں بھی ہیں، اندر کے روگوں کا علاج بھی ہے. مگر جو پھر مان جاتے ہیں اس کتاب کو، ایمان لے آتے ہیں اور سچا مانتے ہیں قرآن کو، ان کے لیے پھر اللہ کہتا ہے وہ برائیوں سے تو باز آ گئے. آگے جو پھر ان کے نا مراتب اور منزلیں آگے کیا ترقی کرتے ہیں، بہدان قدم قدم پر قرآن ان کی رہنمائی کرتا جاتا ہے، ان کو راستہ بتاتا جاتا ہے، ان کے لیے گائیڈ بن جاتا ہے. جیسے گائیڈ ہوتا ہے ڈرائیور کے ساتھ، کدھر جانا ادھر نہیں، اس طرح ہر جگہ روشنی دیتا جاتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ ساری باتیں جب ہو گئیں کہ برائیوں کو چھوڑ دیا، نیکیاں جو ہے قرآن سکھاتا گیا، تو ملے گا کیا پھر، وَرَحْمَةٌ. نتیجہ اس کا پھر رحمت ہوگی. اس دنیا میں بھی رب کی رحمتیں ہوں گی، جو قرآن میں اعلان کیا کہ اگر لوگ تقویٰ اختیار کریں اور اللہ سے ڈریں تو صرف اگلی دنیا میں نہیں، یہاں بھی ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں حضور نے کہا اس وقت یہی ہوگا کہ آسمان والے بھی اس کی حکومت پر خوش ہوں گے، زمین والے بھی خوش ہوں گے. آسمان بھی اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، زمین بھی کھول دے گی. اور صحیح مسلم فرمایا اتنی فراوانی، ہم رو رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، لوگ جائیں گے اور خلیفہ سے کہیں گے میری کچھ مدد کر، بیت المال میں اتنی گنجائش ہوگی برکت. وہ کہا یار گن کر کیا دینا، چادر بچھا لو، جتنے نوٹ اور پیسے اتنے بھرنے لے لو. مگر لوگ اس وقت اتنے نیک اور اللہ والے ہو جائیں گے کہ ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرنے کو وہ نہ زمین و آسمان کی دولت سے بہتر سمجھیں گے. نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ جائے مال و دولت سے بہتر، فرشتے بن جائیں گے. تو فرمایا قرآن کوئی چھوٹی چیز ہے، تم کتاب سمجھتے ہو اس کہ منتروں کی کتاب ہے. یہ لوگوں تمہارے لیے ایک ایسی شے آئی ہے جو بری چیزوں سے ڈانٹ دے کر تمہیں روک دیتی ہے، اور دلوں میں جو بیماریاں روگ ہیں نا ان سے تمہیں شفا بخشتی ہے، اور ہدایت اور رہنمائی دیتی ہے قدم قدم پر، اور نتیجے میں پھر رحمت نصیب ہوتی ہے. اس بندے پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوتی ہیں. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک فرماتے تھے، فاش گوئے ماں سے درد مضمرت، میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے اب میں تجھے ننگا کر کے وہ بات بتا دیتا ہوں. این کتابیں نیس چیزیں دی. اس کو اگر عام کتاب سمجھ کر ہی تم پڑھتے رہے نا کہ مسئلہ مثال کی کتاب ہے مناظروں جھگڑوں کی، تو یہی ملے گا. اگر کان ہو موتیوں کی، آدمی وہاں جا کر کوئلے تلاش کرے تو بدنصیبی ہے اس کی، وہاں تو موتی سے اس کو لیتا. قرآن میں موتی ہیں ہدایت کے، نیکی کے، بیماریوں کے علاج. اس کی بجائے چھوٹے چھوٹے کام کہ اس کو گھر میں رکھو جن بھاگ جاتے ہیں، اس کے سے دم کرو یہ ہو جاتا، وہ فائدے بھی ہیں. اگر تھانوی صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ
کوئی شخص جو ہے نا اس کو توپ دے گی کہ دشمن اگر حملہ کرے تو اس سے اپنا دفاع کرنا، وہ اسے مچھر مارنے کا کام دیتا رہے، مچھر تو مارے گی توپ مگر یہ اس کا کوئی صحیح مطلب ہے، کتنا بیکار اس کو استعمال کرنا۔ تو قرآن مجید اللہ کی کتاب جو ہے از تلاوت بر تو حقدار کتاب، اقبال فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ حق رکھتا ہے تجھ پر کہ تو اس کو تلاوت کرے، پڑھ، روزانہ پڑھ، بار بار پڑھ، بس ادو کام میں کنی خواہی بیاد، پھر جو مقصد تو چاہے گا نا اس سے پا لے، ہر شے مل جائے گی۔ مگر اب مناظرہ بازی کے لیے رہ گیا، ایک آدمی ایک عید پیش کرتا، دوسرا اس کے مقابلے میں آتا، جس سے لوگ سمجھے یار قرآن میں تو بڑا تضاد ہے، اس میں تناقض ہے، وہ بھی بات لکھی ہوئی وہ بھی فرقے بناتا، نہیں وہ ان کی اپنی بدنی کی شرارتیں ہیں۔ قرآن پاک کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے ٹکراؤ پیدا ہو، تو اعلان کرتا کہ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو پھر ایسا ہی ہوتا کہ کہیں کوشا کہیں کوشا، یہ تو اللہ کی طرف سے جو ہر علم کا جاننے والا ہے، اس کی بات میں کیوں کنٹراڈکشن ہو؟ تمہارا اپنا سمجھو یہ فساد ہے، خرابی ہے کہ تم جان بوجھ کر آیتوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے اور گروہ بنا لیتے ہو، اپنی اپنی روزیاں کماتے ہو۔ تو رمضان اور مبارک میں اس قرآن کا عطیہ جو اللہ نے دیا، اس کو کہتا کہ یہ میرا فضل اور رحمت ہے اور اس پر خوشیاں مناؤ۔ اس لیے عید الفطر رمضان شریف کی بھی خوشی ہے اور قرآن کے نزول کی بھی آپ کہہ دیں کہ یہ چھوٹی عید ہے نا، عید نزول قرآن ہے، قرآن کے اترنے کی عید ہم مناتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے آقا غار حرا میں تھے تو وہاں فرشتہ آ گیا، حضور کو اٹھا کھڑا کیا۔ یہاں ایک بات جو صحیح بخاری کی روایت نے حل کی، ہم نے کچھ باتیں ایسی ہیں نا جو پھیل گئیں کہ نبی علیہ السلام پہلے ہی نبی بننا چاہتے تھے، آپ کو لوگوں نے بھی ایسے اشارے دیے تھے، ادھر بحیرہ راہب ملا عیسائی جب اپنے چچا کے ساتھ اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے تو نبی بیٹھا جہاں تو بیٹھا ورنہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھا، تو نبی ہوگا، رحمت اللہ عالمین ہوگا، کہیں کچھ ایسی باتیں پھیلا دیں۔ اور یہ بھی کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے، وہاں چلے کاٹتے تھے کہ اللہ اللہ کرتے تھے کہ مجھے کوئی شے نصیب ہو جائے۔ یہ باتیں جو ہے نا یقین جانے انہوں نے ہمیں پریشان کر دیا کہ یہ تو پھر یار ایک ڈھونگی ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کر رہے تھے، پھر وہ فرشتہ جو آیا تو آپ پریشان، وہ کیا بات؟ آپ یقین جانیں صحیح بخاری کے شروع میں جو عمروں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ نبی آپ ہو چکے تھے جب غار حرا میں گئے، پہلے نہیں گئے، کوئی چلا نہیں آپ نے کاٹا، کوئی تیاری نہیں کی، نہ کوئی ایسے چیز جاتے تھے، نبی تھے۔ مگر جو فرشتہ کے ذریعے وہی ٹھیک ہے اس وقت آئی، مگر خواب میں ذرا جو حضور نے بعد میں فرمایا کہ رویا صالحہ جو ہے ایسا سچا خواب کہ دیکھے اور فجر کی طرح صبح کے سورج کی طرح سامنے ہو جائے، سچا خواب جس میں ملاوٹ ہی نا۔ یہ 6 مہینے شروع رہے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ، وہاں صاف لفظ ہیں کہ نبوت جو تھی نا وہ اس کا آغاز رویا صالحہ سے ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کے دل میں پھر نا غار میں جانے کا خیال پیدا ہو، بڑا عقدہ حال ہوا۔ اور یہ سارے قصے جو نا پہلے یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، الحمدللہ لوگوں نے تحقیق کی کہ ان کی کوئی حقیقت نہ کوئی راہب نے بتایا تھا، ورنہ وہ کافروں کی باتیں ہیں کہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ تو ہمارے اس راہب نے نا اس کو اس راستے پر لگا دیا تھا کہ تو نبی ہونے والا، یہ اس وقت اس لائن پر لگ گیا، قلعے کاٹنے لگا۔ تو بہت سا سیرت نبی کا ایسا حصہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، کہتا ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، قرآن کہ تجھے امید تک نہیں تھی کہ مجھ پر کتاب اترے، تو جانتا ہی نہیں تھا کتاب بڑی اچانک۔ اور یہی سچے نبی ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے فرمایا 40 سال میرے گزرے ہیں، میں نے کبھی کوئی دین کی بات کی، مجھ سے کوئی سنی تم نے؟ اور اب بھی اللہ چاہتا تمہیں خبردار نہ کر، یہ اس کی مرضی ہوئی کہ مجھے کاروبار میں پھنسے ہوئے یتیم کو اس نے چن لیا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کام پر لگا دیا، ورنہ میں تو سادہ زندگی گزار رہا تھا، مجھ سے کبھی تم نے کوئی دینی موضوع سنا؟ سب مانتے تھے، 40 سال تک آپ نے ان چیزوں پر کوئی ڈسکشن نہیں کی۔ اچانک علم اترا، فوارے کی طرح اندر سے ابھرا، اور پھر وہ ہو گیا جو اللہ سادی پر رحمت کرے۔ بہت عمدہ بات کی، امی نہ کردہ کتاب درست، ایسا امی ظاہری ان پڑھ ہم ترجمہ کر لیں یہی کہ پڑھنا لکھنا آپ نے نہیں سیکھا، تو کہتا ہے ایسا امی کہ کتاب نہیں سیدھی پکڑی کبھی، پتہ ہی نہیں کہ سیدھی کس طرح کی، لکھنے پڑھنے سے تعلق ہی نہیں تھا، کتب خانہ ہے چند ملت ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات بھی لوگ کہتے ہیں مردے زندے ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ تو بہت ادنا باتیں۔ ایک شخص جس کو حرف نہیں پڑھنا آیا کبھی نہ اس نے پڑھا، اس نے ساری دنیا کے کتب خانے دھو کر رکھ دی، سب غلط ہے جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ اور جو علم نے ترقی کی دشمنوں کی ماننا پڑا کہ جو اس نے کہا تھا وہی حق، باقی سب بات۔ عیسائی یہودی مان گئے کہ ہماری بائبل میں یار یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، قرآن جو بات کہتا درست نہیں۔
اب اس سے بڑا معجزہ نشان کیا آپ کی صداقت کا کہ کوئی تیاری نہیں، کوئی آپ نے اس کے لیے پہلے سے محنتیں نہیں کی، اچانک اللہ نے یہ علم اپنی طرف سے دیا اور فضل فرمایا اس کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جن چیزوں کی تجھے خبر ہی نہیں تھی وہ علم ہم نے دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تیرے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا۔ تو یقین جانے اس مہینے میں یہ کتاب اور اللہ کے رسول کا ہمارا حاضر پیشوا مقرر ہونا اتنا بڑا فضل ہے اللہ کا اور اتنا بڑا رحم کہ اس کے مقابلے میں زمین و آسمان کی دولت بھی کچھ نہیں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے ایسا بنایا بے مثر کہ نہ تیرے جیسا کوئی خلق میں ہے ظاہری جسم میں، نہ خلق اخلاق بھی جا اللہ نے اس کو کہا انک لعلی خلق عظیم۔ امام راضی پر اللہ رحم کرے وہ کہتے ہیں اعلیٰ کیوں کہا، یہ نہیں کہا کہ تیرا خلق عظیم ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں انہ خلق کا عظیم، تیرا خلق جو عظیم ہے۔ فرمایا نہیں، تو خلق عظیم پر سوار ہے۔ اچھی بات ہم سے بھی کبھی ہو جاتی، سخاوت کر لی، سچ بولیا، مگر وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہم اس پر قابو رکھتے ہیں، وہ ہمارے تحت ہو، ہم اس پر سوار ہوں، اس پر غالب ہوں، اپنی مرضی سے اس خلق عظیم کو چلائیں۔ جیسے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر تم حاکم ہو، وہ تو تمہارا غلام اور نوکر ہے، جدھر تم جاتے ادھر ہی خلق عظیم جاتا۔ تو یہ نعمت جو ملی اس پر ہم جتنا شکر گزار ہوں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پاک پڑھے۔ میں ختم کرتا ہوں، آپ کی یہ بات جو ہے کہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام جب مجھ پر درود پڑے گا، میرے ذمہ اس کی سفارش لازم ہوگی۔ میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کا اللہ یہ میری خیر مانگتا رہا، میری شان جو تھا اس کو مانتا تھا، تو رحم فرما۔ اب ایسے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول کی سفارش ہمیں نصیب ہو جائے اور آقا فرما دے کہ میرا ہے، اللہ اس پر تو نظر کرم کر دے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ تو رمضان المبارک ختم ہو رہا، اس کے ختم ہوتے ہوئے میں ایک دعا پڑھ دوں قرآن کے سلسلہ میں، یہ حضرت امیر المعالی سے بڑی دعا، ہر بندہ اس کو شاد رکھے، اور جہاں تقریر ہو نا قرآن پر بس اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مطالبہ تم سے کیا کرے، یہ دعا کے رنگ میں ہے کہ قرآن سے لینا کیا چاہیے۔ اللہ مشرع بالقرآن صدری، پہلے تو قرآن کے ذریعے میرا سینہ کھول، سینہ کھول جانے کا مطلب اتنی گنجائش ہو جائے کہ قرآن کا علم، اس کے مسائل کی سمجھ اور اس پر دل کا ٹک جانا یہ نصیب ہو جائے، اس کا پورا علم حاصل ہو اور دل بھی اس پر مطمئن، کسی بارے میں شک نہ ہو۔ اللہ مشرع بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدنی، اور جسم جو میرا ہے سر سے پاؤں تک قرآن کے مطابق اس سے عمل کرا، سر سے پاؤں تک میرے سارے جوڑ جو ہے نا، جو کریں، کان سنیں، آنکھیں دیکھیں، ہاتھ پکڑیں، پاؤں چلیں، قرآن کے مطابق میرے بدن کو عمل کرا۔ وَنَوِّرْ بِالْقُرْآنِ بَصَرِي، اور ہر وقت میری آنکھوں کو قرآن کے ذریعے نور دے، مجھے راستہ دکھاتا جائے قرآن، کوئی الجھن پیش آئے کہ مسئلہ، قرآن میری آنکھوں کا نور بنے۔ وَنَوِّرْ بِالْقُرْآنِ بَصَرِي وَأَطْلِقْ بِالْقُرْآنِ لِسَانِي، اور قرآن کے ذریعے میری زبان کو بلا، بس قرآن ہی میرے منہ پر اور اس کے حوالے دیتا رہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ مَا کہتا نہیں، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے اس کے بارے میں میری مدد کرتے رہنا کہ میں قرآن کے ساتھ کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، کیونکہ نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، نہ کسی میں کوئی زور ہے جب تک تیری مدد توفیق شامل حال ہو۔ آپ نے دعا سن لی، قرآن کا جو مطالبہ کہ تمہارے ایک ایک عضو اور ایک ایک حصے کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے، اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی شمع اور ذرہ نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔